پاکستان میں صدر مملکت کا عہدہ علامتی نوعیت خیال کیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اسد حسن نے گزشتہ روز ملک کی نامور شخصیات سے اس بارے استفسار کیا کہ آیا ملک کے 13ویں صدر ڈاکٹر عارف علوی، جنہوں نے آج اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف اٹھایا ہے، ملک میں قطار بنانے سے لے کر ملکی قوانین کے احترام تک، ایسی تعلیم اور تربیت تک میں کردار ادا کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف پاکستان کے اندر قوم سازی کی عکاسی ہو بلکہ گلوبل سٹیزن شپ کے تصور سے بھی ہم آہنگی پیدا ہو۔ اسد حسن کی رپورٹ۔ ناصرہ زبیری معروف شاعرہ اور مصنفہ ہیں۔ وہ شعبہ صحافت سے بھی وابستہ ہیں۔ صدر کے قوم سازی سے متعلق ممکنہ کردار کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ ہجوم کو قوم بنانے کے عمل میں چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے اقدامات اور عملی اظہار اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ اب کہنے کو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک سیریمونیل عہدہ ہے اور ان کی اپنی شخصیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ تو اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ جو ہجوم کو ایک قوم بنانے کا عمل ہے، اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں جو مہذب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اگر وہ فالو کرتے ہیں ہم، اور اگر ہم کسی شخصیت کو دیکھ کے یا ان سے انسپریشن لے کے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا عہدہ رکھنے والا شخص ہے اور یہ خود یہ پابندی کر رہا ہے، تو لامحالہ جو باقی قوم ہے وہ بھی اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ سعید ابراہیم مصنف ہیں، سماجی علوم کے ماہر اور سوشل میڈیا پر اپنے فلسفیانہ پیغامات کے سبب مداحین کی ایک بڑی تعداد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیڈر کے جملے قوم کو متاثر ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات کردار اور عمل سے ثابت کرنا اور تربیت دینا ہے۔ سعید ابراہیم کے بقول شجر کاری کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں صدر کو مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے اور روایتی نصاب سے ہٹ کر بھی بچوں اور بڑوں میں بیداری شعور کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جس طرح کی تعلیم یافتہ ہیں، بیرونی ممالک میں پڑھے ہوئے ہیں اور ان کی نظر بھی ہے کہ تعلیمی معاملات میں پاکستان کی جو صورتحال ہے، خاص طور سے لٹریسی ریٹ کے حوالے سے بری صورتحال ہے، جس سے ہم اعداد و شمار سے تو تھوڑا سا خوش ہو لیتے ہیں، لیکن وہ بھی انتہائی شرمناک صورتحال ہے۔ اگر ان لوگوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ کسی قابل بھی نہیں ہیں، اس میں معطل ہیں۔ شجر کاری بھی ہو رہی ہو، سکولوں میں جا کے دسویں عدد کی ایکٹیویٹیز کو بھی وہ جنریٹ کر سکتے ہیں نمونے کے طور پہ، کیونکہ اس وقت قوم جتنے سیاسی تحرک میں ہے اس وقت، یا سمجھ لیجیے کہ ایک جوش ہے، وہ مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ سیدہ عابدہ حسین سینئر سیاستدان ہیں، وفاقی وزیر اور امریکہ میں سفیر رہ چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پروفیشنلز اور طالب علموں کے لیے صدر ہاؤس کے دروازے کھلے رکھنا قومی ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہوگا، جس سے قوم سازی میں مدد ملے گی۔ یہ جو ہمارے صدر ہیں، he is symbol of the head of state, symbol of the state، اور اگرچہ ان کے کوئی ایگزیکٹو پاس نہیں ہے، لیکن ان کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ ایوان صدر میں اسٹوڈنٹس کو بلائیں، پروفیشنلز کو بلائیں، مختلف پاکستانیوں کو آنر کریں، اور وہ انویسٹیچر پہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ قومی دھارے میں سول ملٹری تعلقات میں بھی صدر ڈاکٹر عارف علوی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ پھر آرمڈ فورسز کے سربراہ بھی ہیں، سو آرمڈ فورسز کا کنسنسس ان کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اصغر ندیم سید پاکستان کے ممتاز ادیب، دانشور اور ڈرامہ نگار ہیں۔ ان کے خیال میں صدر ملک کے اندر کتاب کلچر کے فروغ کے لیے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک قوم ڈائیورس ہے، اس میں 4 صوبے 5 صوبے ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک صدر کا منصب یہی ہے کہ وہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ جو سہولت پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں۔ تاہم وہ خبردار کرتے ہیں کہ صدر کو خوشامدی حلقوں سے خود کو بچا کے رکھنا ہوگا۔ مجیب الرحمان شامی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ ان کے بقول قوم میں وقت کی پابندی کے بارے میں حساسیت اجاگر کرنا صدر علوی کی بڑی کامیابی ہوگی۔ باقاعدگی، وقت کی پابندی، اور وہ ان چیزوں کی ترقی کر سکتے ہیں، حکومت کر سکتی ہے صوبائی سے بھی اور مرکزی سے بھی، کہ بھئی آپ کو لگ بھگ ضبط پیدا کریں، اس میں حاضر کی حاضری یقینی بنائیں۔ اب جب کہ ڈاکٹر عارف علوی نے ملک کے 13ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تعمیر قوم جیسے ٹاسک میں کیا حصہ ڈالتے ہیں۔
وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے 2 پیش روں صدر ممنون حسین اور صدر آصف علی زرداری سے بہرحال مختلف ثابت ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔